اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضور باورچی سرکار برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ اہم واقعات لے کر آیا ہوں۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ بن دیکھے بیت۔ میرے ایک دوست حاجی امداد علی احمد جو کہ عرصہ دراز سے UK میں سکونت پذیر ہیں، نہایت سلیم الفطرت اور نیک انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی انہیں صغائر و کبائر سے پاک رکھا۔ آج سے 15-20 برس پہلے انگلستان میں پیشہ ور پیروں کی یلغار تھی۔ بھاری نذرانے وصول کرنا اور واپسی پر بیش قیمت تحائف لانا عام معمول تھا۔ حاجی صاحب کو بھی اس قسم کے پیر اپنے دامے فریب میں پھانسنے کے لیے ہر روز انہیں ترغیب دینے لگے۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالحسان والے کا مرید ہوں۔ اس کے بعد ان کے پاس کوئی پیر نہ گیا۔ وہ UK سے اپنے گاؤں ٹکے والے ضلع فیصل آباد آئے، مجھے ماجرا سنایا اور بیعت ہونے کا ارادہ فرمایا۔ ہم سیدھا دارالحسان پہنچے اور باورچی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہونے کی عرضی پیش کی۔ انہوں نے کہا یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، نام درج کروانا ہے تو کروا دو۔ بنا بنایا بندہ مل گیا، اس سے اللہ دین کا کام لے گا ماشاء اللہ۔ اور واقعی حاجی امداد علی صاحب کی شمولیت سے انگلستان کی جماعت پہلے سے زیادہ فعال ہو گئی اور تبلیغی سرگرمیاں تیز ہو گئیں ماشاء اللہ۔ بندے کی پرواز لامحدود، فرش سے عرش تک میں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین ہم کلامی فیض مصوی کی وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، دم بدم جاری رہتی ہے۔ جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے طور پر دیکھا وہی بندے نے اپنے دل میں دیکھا۔ جس نے نہیں دیکھا سماع و بصر و نطق کی کثافت کے باعث نہیں دیکھا، جس نے نہیں سنا سماع و بصر و نطق کی کثافت کی غلاظت کے باعث نہیں سنا۔ اللہ اکبر۔ کرامات قلم۔ پروردگار عالم اور اس کی درگاہ کے ناد پروردہ اس مرد قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی راز تھا جسے سمجھنا محال ہے۔ فیض رسانی کا انداز بھی نرالا تھا۔ بعض اوقات سائل کو آتے ہی لٹا دیتے اور بسا اوقات دستے دعا دراز فرماتے، کبھی زبان مبارک سے دعائیہ کلمات عطا فرماتے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کاغذ پر کلمات طیبہ تحریر فرما رہے ہیں، اسی اثناء میں کوئی شخص دعا کے لیے حاضر خدمت ہوا، کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ تحریر فرمایا اور اس شخص کو عنایت کر دیا یا پھر گدڑی کی جیب میں ڈال لیا۔ جو لکھا یا بولا پروردگار عالم نے پورا کر دکھایا۔ 30 جون 1999 کو ایک صاحب دعا کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت زمان بھائی اور حاجی سعید پریس والے بھی موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سائل کی قمیض پر دائیں طرف لکھا، جج وفاقی شرعی عدالت۔ اگلے روز وہ شخص وفاقی شرعی عدالت کا جج بن گیا۔ اسی طرح ایک مخلص عقیدت مند کا نام لکھ کر اس کے نیچے لکھا ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ملتان۔ چند روز بعد سرکار کا یہ محب اپنے منصب کا چارج لینے ملتان پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بے لوث خادم منیر احمد خان لغاری اکثر فرماتے ہیں، تقرری اور تبادلہ، ترقی و تنزلی کے احکامات دارالحسان سے جاری ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ اللہ رب العزت اپنے عبادت گزار بندوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کیسے لاج رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اسی طرح آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔